الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف۔ احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلے، چونکہ اس میں لفظ احقاف آیا ہے اس لیے اس سورت کا نام احقاف رکھا ہے۔ قوم عاد کا مسکن اس کو ذکر کیا ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے توحید، قیامت اور رسالت کے عقائد کو ذکر کیا اور مشرکین کے جو شبہات تھے ان کو رد کیا کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ وہی جادو ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جادو نہیں، یہ وہی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو آسمان سے نازل کرتے ہیں، یہ جادو نہیں ہے۔ اس کو رد اللہ رب العزت نے کیا ان کے شبہات کو۔ پھر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے، مومنین کی شان کو بیان کیا ہے کہ مومن وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایمان پر کھڑے رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ رہتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم عاد اور قوم سمود کا قصہ بیان کیا، اور مقصد کیا؟ کفار مکہ کو ڈرانا ہے کہ تم کفار مکہ کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اکڑتے ہو۔ قوم عاد کو دیکھو کتنے طاقتور تھے، کتنے طاقتور تھے، تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے نافرمانی کی، اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہنے دیا۔ تم اگر نبی کی بات کو نہیں مانو گے، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کروں گا جیسے قوم عاد کے ساتھ کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا۔ پھر آخر میں اس صورت کے اللہ رب العزت نے پیغمبر کو صبر کی تلقین کی کہ آپ ان کی بات سے رنجیدہ نہ ہو۔ پہلے بھی جو نبی آئے ان کی قوم نہیں مانتی تھی، وہ صبر کرتے تھے، ایسے آپ بھی صبر کریں، انشاءاللہ فتح آپ ہی کے نصیب میں ہوگی۔ سورۃ محمد، کیونکہ اس سورت میں لفظ محمد آیا ہے اس لیے اس سورت کا نام محمد ہے، اور اس سورت کا دوسرا نام قتال بھی ہے، کیونکہ اس صورت میں قتال اور جہاد کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اس لیے اس صورت کا دوسرا نام قتال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ذکر کیے ہیں، لفظ ایک محمد اور نمبر 2 احمد۔ باقی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اس صورت کی ابتدا میں جہاد اور قتال کا ذکر فرمایا، قیدیوں کا ذکر فرمایا، غلاموں کے حقوق کو بیان کیا، ان کی آزادی کی بات کی اللہ رب العزت نے۔ پھر اس صورت میں اللہ رب العزت نے جنت کی ترغیب دی اور جہنم سے ڈرایا ہے۔ پھر اس صورت کے اخیر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خرچ کرو، تم بخل نہ کرو، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ دو باتیں، ایک خرچ کرو، بخل نہ کرو۔ پھر اس کے اخیر میں ہمیں سمجھایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم اگر دین کا کام کرو گے تو ٹھیک، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے، اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا جس سے دین کا کام لے لے گا۔ اللہ کو تو دین کا کام چاہیے، تم کر لو تو ٹھیک، نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ سورۃ فتح، چونکہ اس سورت میں لفظ فتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس لیے اس سورت کا نام فتح رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی بشارت دی اور حدیبیہ کا ذکر فرمایا، اور بطور خاص بیت رضوان کا ذکر فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حج کے لیے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر مکہ بھیجا، تو انہوں نے بات مشہور کر دی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قصاص لیں گے، قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس پر تمام صحابہ نے بیعت کی، انما یبایعونک انما یبایعون اللہ، تو نبی تو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان صحابہ نے آپ سے بیعت نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کی ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت میں فتح خیبر کی بشارت دی، کہ ایک فتح مکہ کی بشارت دی اور ایک فتح خیبر کی بشارت دی، اور یہ جو صفتیں ہیں اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک پہنچی تھی۔ پھر اللہ پاک نے ایک وعدہ کیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ رب العزت رسول کو بھیجے، اللہ رب العزت نے رسول کو بھیجا ہے جس نے دین کا کام کیا اور دین کا بول بالا اللہ رب العزت نے کیا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں نبی کو بھیجوں گا، وہ محنت کرے گا، سے دین کا بول بالا ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کون ہیں؟ جو آپس میں رحم دل ہیں، کفار پر ان کا رعب ہے۔ آپ ان کو دیکھیں، وہ حالت رکوع میں ہوں گے، حالت سجود میں ہوں گے، ان کے ماتھے میں سجدوں کے نشان ہوں گے، ان کی مثالیں تورات میں بھی زبور میں بھی۔ پھر اللہ رب العزت نے آخر میں مثال دے کر سمجھایا کہ صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سبز کھیتی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کچھ اس کو دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں۔ جو ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، جو ان کو دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ حجرات، اس سورت میں لفظ حجرات آیا، من وراء الحجرات، اس لیے اس سورت کا نام حجرات رکھا ہے۔ حجرات حجر کی جمع ہے، دیوار، گھر، اس کا ترجمہ ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے آداب کو ذکر کیا ہے، معاشرت کے آداب کو ذکر کیا ہے۔ ویسے تو پورا ہی قرآن باکمال ہے، لیکن اس صورت کو امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے بطور خاص آداب کو ذکر کیا ہے۔ کیا آداب؟ کہ نبی کی آواز سے اوپر آپ کی آواز نہیں ہونی چاہیے، تم نبی سے ایسے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو، کہ تمہارے اعمال حقارت جائیں، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ اور ایک یہ ادب بیان کیا کہ جب بھی کوئی سنی سنائی بات پر عمل نہ کرو، سنی سنائی بات پر عمل کرو گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ پھر صلح کی تلقین کی، دو مسلمان اگر آپس میں نہیں بولتے ان کی صلح کرواؤ، تمسخر سے بچنے کی تلقین کی، آپس میں الزام تراشی نہ کرو اس کی تلقین کی، اس کو سمجھایا۔ پھر برے القابات سے نہ پکارو، غیبت نہ کرو، بدگمانی نہ کرو۔ غیبت کی مثال اللہ رب العزت نے دی کہ غیبت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے سمجھایا، ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے اسلام۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق جسم کے اعضاء کے ساتھ ہے۔ تم ایمان والے بھی بنو اور مسلمان بھی بنو۔ کیا مطلب؟ دل میں اپنے ایمان بھی رکھو کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل پہ ایمان رکھو کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور جسمانی کیا اسلام کیا کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو، یہ تب بھی تم مومن بھی ہوگے اور مسلمان بھی ہوگے۔ سورۃ قاف، اس سورت کے شروع قاف والقرآن المجید، اس لیے اس سورت کا نام قاف رکھا ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے کفار کے تعجب کو بیان کیا۔ کفار کیا تعجب کرتے تھے کہ ہم کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو عجیب سی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم سے جو پہلے گئے ان کو بھی میں دوبارہ زندہ کروں گا اور تمہیں بھی دوبارہ زندہ کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے قوم عاد کا ذکر فرمایا، قوم سمود کا ذکر فرمایا، قوم موسیٰ کا، قوم لوط، صحابہ ایکا کا ذکر فرمایا۔ ذکر فرما کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم موسیٰ کو دیکھو، کیسے انہوں نے اپنے نبی کی جنہوں نے بات مانی
مانی اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور جنہوں نے نہیں مانی اللہ نے ان کو ناکام کر کے دکھا دیا، غرق کر کے دکھا دیا۔ تم بھی اگر اپنے نبی کی بات کو مانو گے اللہ تمہیں بھی کامیاب کرے گا، اور اگر تم نہیں مانو گے اللہ تمہیں بھی ناکام کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال کو ذکر کیا، جہنم کی شدت کو بیان کیا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ صبر کریں، ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو۔ اگر یہ بات مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ بس اپنے رب کی صبح و شام تسبیح بیان کریں۔ اور یہ ہم علماء، ہمارے جو علماء ہیں ان کے لیے بھی یہ سبق ہے، وہ اگر کسی کو بات سمجھائیں تو اگر کوئی نہیں مانتا تو اس پہ رنجیدہ نہ ہو، بلکہ بس وہ اپنے اعمال کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کریں، صبح و شام اللہ کا ذکر تسبیحات کی پابندی کریں۔ جو مانتا ہے تو ٹھیک، کیونکہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، ہدایت اسی کو ہی ملے گی جس کو اللہ چاہیں گے، نبی کے ذمہ بھی ہدایت دینا نہیں ہے۔ سورۃ زاریات، اس سورت میں لفظ زاریات آیا ہے، وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اس لیے اس سورت کا نام زاریات رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کو ذکر کیا ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، سائل کا سوال پورا کرتے ہیں، اور جو مستحق ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ان کے بھی سوال کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اس صورت کے اخیر میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ 2 فرشتے آئے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی حضرت اسحاق کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی حضرت سارہ بری تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام برے تھے، اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں ان کو خوشخبری دی، اور حضرت سارہ کے تعجب کو بیان کیا کہ مجھے کیسے ہوگا، کیسے اولاد ہوگی، کیسے بیٹا ہوگا، میں تو بری ہوں، میں تو ضعیف ہوں، مجھے کیسے ہوگا؟ قال کذالک، اسی طرح ہوگا۔ اللہ رب العزت کے لیے یہ آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا اور مجھے اور آپ کو ایک سبق دیا ہے کہ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں، اللہ چاہے بغیر سبب کے اپنے کام کر دے جو کرنا چاہے۔ جیسے اولاد کا ہمارے ذہن میں ہے، سبب اختیار کریں گے تو اولاد ہوگی۔ اللہ نے یہ واقعہ ذکر کر کے فرما دیا، ہمیں سبق دے دیا کہ اللہ سبب کا محتاج نہیں، بغیر سبب کے کام کر سکتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سن کو دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔